حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، خصوصاً قوم سمود اور اونٹنی ناقۃ اللہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ قصہ عبرت، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ قوم سمود کا تعارف۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طاقتور قوم تھی جو عرب کے علاقے مدائن صالح میں آباد تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے اور بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے اور نافرمان ہو چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید، نیکی اور برائی سے بچنے کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے کہا، اے صالح، پہلے تو تم ہمارے درمیان ایک معزز شخص تھے، اب کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ معجزہ، اللہ کی اونٹنی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ایک نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک عجیب و غریب پہاڑ سے زندہ نکالا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور۔ وہ زمین سے خاص طریقے سے نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آئے گا۔ اونٹنی کا قتل۔ لیکن قوم نے سرکشی کی۔ چند لوگوں نے مل کر سازش کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب۔ 3 دن بعد ایک زوردار چیخ آئی، زمین لرز اٹھی، پوری قوم ہلاک ہو گئے۔ ان کے مضبوط گھر اور محلات کچھ کام نہ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ قرآن کی آیات۔ سمود نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو نہر یعنی قتل کر دیا۔ پون پر ان کے رب کا عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 11۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا تباہی لاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور ضد انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ انبیاء کی اطاعت میں نجات ہے اور انکار میں عذاب۔